मैंने एक दफ़ा जावेद अहमद गामदी साहब से पूछा कि गामदी साहब अब वो ये बताएं कि आज तकरीबन 75 साल बाद क्या ये सवाल पूछना बनता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? क्यों 70-75 साल में समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान का क्या मतलब है? पाकिस्तान एक कौमी रियासत है जी, उन्होंने कहा। बिल्कुल है, ये सवाल नहीं बनता, आज बनता ही नहीं ये सवाल पूछना। ये गामदी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान एक दर हकीकत कौमी रियासत है, जैसे कि बाकी कौमी रियासतें होती हैं। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि वो शख्स कि जो वही पाकिस्तानी हो सकता है कि जिसका यकीन ला इलाहा इल्लल्लाह में हो। और है ना? तो नहीं नहीं, आई डो बिल्कुल एक हिंदू पाकिस्तानी है। आप क्या कह रहे हैं? हमारे आर्म फोर्सेस तो में फिर अगर एक हिंदू हमारे पाकिस्तानी है तो हमारे पाकिस्तान चीफ का मतलब जस्टिस ला रह चुके इलाहा हैं। इल्लल्लाह तो नहीं हो सकता ना शहरयार साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन आम जबान के अंदर तो किसी भी शख्स से आप पूछें, आप जी, यूं वो तो सवाल खड़ा करते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, तो चा- सामने से जवाब यही आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी बिल्कुल। और ये भी हिस्ट्री का मैं हिस्सा जरा है कि मैं जो जरा आपको आजाद बता साहब ने दूं। कहा कि 36 का इलेक्शन के बाद जब चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट होना था बिहार का और महाराष्ट्र का, तो एक तरफ मुसलमान बेहतरीन कांग्रेसी लीडर था, दूसरी तरफ एक जो कौन सी दूसरी कौमियत के पारसी थे, मगर पारसी पारसी। पारसी और जवाहरलाल नेहरू ने दोनों, पटेल साहब ने मिलकर हिंदुओं को नॉमिनेट किया। और उनके अल्फाज सुनिए मौलाना आजाद के कि दैट डिफाइन द हिंदू माइंडसेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो आप जो ये बातें देखिए, एनेक्डोटल, यानी एनेक्डोटल छोड़िए, तो हिस्टोरिकल बातें हैं। ये हिस्ट्री जो है ये बड़ी नुआंस चीज होती है और जालिम चीज होती है। ये इसमें कोई जीत नहीं सकता, कोई जीतेगा नहीं, सभी हारेंगे। हिस्ट्री में कोई नहीं जीतता, सब हारते हैं। तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि एनेक्डोटली जो इन्होंने कहा, मैं ये बताऊं कि टू नेशन थ्योरी का जो चीज़ हिंदुस्तान में ज़्यादा कॉन्शियसनेस में नहीं है, प्रिंट में नहीं है, कि सबसे पहले ये बात सावरकर ने 1920 या अर्ली 30 में की थी कि हिंदुस्तान में दो नेशन है। ये उन्होंने बात की थी। और आज उनके जो स्पिरिचुअल एयर्स हैं वो हुकूमत में हैं हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में जब माइग्रेशन हो रहा था शायद बर्मा से मुसलमानों का थ्रू दिस, तो जो उन्होंने शर्त लगाई थी कि वो मुसलमान जो है वो नहीं आ सकता हिंदुस्तान, बाकी लोग आ सकते हैं। तो ये देखिए, हम जाहिल लोगों की या पढ़े लिखे जाहिल लोगों की बातें दोनों। I have tons of stories about Indians and my own Pakistanis actually, and I'm sure Arvind will also have similar stories. कि ये anecdotally कि लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल, यानी हम एक एक मतलब है कि देखिए, जब एक दफ़ा मुल्क बन गया तो अब तो ये बिल्कुल चीज़ साफ जाहिर है कि सिवाय कोऑपरेशन और पीस के कोई तरीका ही नहीं है तरक्की करने का। यानी जो अरविंद ने खुद बात की कि भाई हमने 80 साल जंगें लड़ी, पाकिस्तान ने चाहे शुरू की हो, मगर एक आपने इंच हिंदुस्तान का नहीं लिया और हिंदुस्तान ने 1 इंच आपका नहीं लिया। तो ये इसके बाद भी अगर हमें समझ नहीं आती कि ना सिर्फ हमें, मैं तो बिल्कुल ये दोबारा कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान और पाकिस्तानी दो ऐसी रियासतें हैं जो कि जिनके लोग एक दूसरे के इतने करीब हैं कि जो किसी दुनिया के और शहर के मुल्क के करीब नहीं हो सकते। बिल्कुल। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो हमारा कोई लेकिन भी। हम दो अलग अलग कौमें तो नहीं है ना शहरयार साहब। नहीं, अब देखिए, कौमियत की जो बात आती है ये बिल्कुल मुख्तलिफ कौमियत में सिर्फ रिलीजन भी नहीं आता, या एक जोग्राफिकल वो भी नहीं होता। एज आपको पता है कि कॉमन हिस्ट्री होती है, कॉमन हीरोज़ होते हैं, कॉमन लैंग्वेज, बहुत सी चीज़ें हैं जो कौम बनाती हैं। ये ऑटोमेटिक नहीं बनती। ये अगर आप अमेरिका में थे, आप अमेरिकन नहीं थे?
نہیں میں آپ کو بالکل یہ آپ کی ہسٹری تو الگ تھی، ان کی الگ تھی. what binded you together? نہیں بالکل صحیح ہے، مگر دیکھیے امریکہ میں اب جو آپ کا جو ڈیوائڈ امریکہ میں نظر آتا ہے اس وقت، نہیں ڈیوائڈ اپنی جگہ پر ہے شہریار صاحب. قومیت کی بات کریں اگر تو کیا آپ کو امریکی تصور نہیں کیا؟ نہیں دیکھیے جو تو امریکہ کی تو مثال ایک بہت الگ ہے given its history of welcoming immigrants. It's a entirely a different kind of a country, or even that country today is trying to anti-immigrant ہے، کیونکہ یہ امریکہ میں یہ دوہری چیز ان کے شروع سے ہے رہی ہے، کنزرویٹو سٹینس اینڈ اے لبرل سٹینس، اینڈ ٹوڈے the conservatives rule. But I of course felt like an American when I became an American. پاکستان میں رہنے والا ہندو کیا پاکستانی نہیں ہے؟ Of course. میں آپ کو ابھی میری پینٹنگ لگی ہے یہاں، میرا پینٹنگ لگی ہوئی ہے جو کہ یہاں ہمارے ہندو آرٹسٹ کی ہے، جو میں کپڑے بہت سے پہنتا ہوں. جاوید جی قطع کلامی کے لیے معافی ہو، میں نے ایک دفعہ جاوید احمد گامدی صاحب سے پوچھا کہ گامدی صاحب اب یہ آپ کہیں گے جی اینیکڈوٹل باتیں ہیں، اب کن کو کوٹ کریں؟ پھر ساری باتیں اینیکڈوٹل ہی ہوتی ہیں، بعد میں کوئی نہ کوئی ان کو پین کرتا ہے، کتاب میں لکھتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ گامدی صاحب یہ بتائیں کہ آج تقریباً 75 سال بعد کیا یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ کہ 70-75 سال میں سمجھ میں نہیں آیا کہ پاکستان کا کیا مطلب ہے، پاکستان ایک قومی ریاست ہے جی. انہوں نے کہا بالکل ہے، یہ سوال نہیں بنتا، آج بنتا ہی نہیں یہ سوال پوچھنا. یہ گامدی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان ایک در حقیقت قومی ریاست ہے جیسے کہ باقی قومی ریاستیں ہوتی ہیں، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ وہ شخص کہ جو وہی پاکستانی ہو سکتا ہے کہ جس کا یقین لا الہ الا اللہ میں ہو، اور ہے نا. نہیں بالکل ایک ہندو پاکستانی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آرمڈ فورسز تو پھر اگر ایک ہندو پاکستانی ہے تو پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ تو نہیں ہو سکتا نا شہریار صاحب. نہیں بالکل نہیں. تو لا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ. لیکن عام زبان کے اندر تو کسی بھی شخص سے آپ پوچھیں، آپ یوں سوال کھڑا کرتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، تو سامنے سے جواب یہی آئے گا لا الہ الا اللہ. دیکھیے ہسٹوریکل ڈسٹورشنز ہیو بالکل. This happens, by the way, in Britain and America, wherever I've been, they have tremendous historical distortions also. So we cannot make them as the touchstone of reality. They exist. I am, we all agree. شہریار صاحب اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، آپ نے کہا کہ ساورکر نے دو قومی جو ہے نظریہ دیا. پہلے ہماری جو ہسٹری ہے وہ تو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ٹو نیشن تھیوری اس سے پہلے سر سید دے چکے تھے، لیکن فار دا سیک آف دی آرگیومنٹ چلیں یہ بات مان لیتے ہیں کہ ساورکر نے دو قومی نظریہ دیا. تو پھر جناح صاحب کو کیا پڑی تھی کہ ساورکر کی بات مان کے اور وہ ملک تقسیم بھی کر دیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں اس کا اوپینین ہے، میں نہیں مانتا. جناح صاحب believed in it. And why he believed it, that you know. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی یہ تو کوئی بہت ہی جو ہے برا آئیڈیا ہے. انہوں نے کہا اچھا آئیڈیا ہے بھائی، ہے ہم الگ الگ قومی. آپ کی جو یہ کوسچن بالکل ویلڈ ہے. میں ایڈ کروں، میں سر بریفلی ایڈ کر دوں اس میں. عبد الباسط صاحب کا امبیسڈر جو ہیں، فارمر امبیسڈر، ان کا میں نے انٹرویو کیا اینڈ ہی آلسو میڈ دس پوائنٹ کہ جی دو قومی نظریہ تو ساورکر نے دیا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر ایک تو یہ دیکھیے ہماری ساری ٹیکسٹ بکس یہ کہتی ہیں کہ سر سید نے ٹو نیشن تھیوری دی، اور کچھ اس کو اورنگزیب عالمگیر سے لنک کرتی ہیں، کچھ مجدد الفسانی سے لنک کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر کتابیں ہماری یہی کہتی ہیں کہ سر سید گیو دا ٹو نیشن تھیوری. نہیں یہ اقبال سے لنک کرتی ہے. شکیل صاحب آئی ڈس ایگری ود یو. کبھی بھی میں نے نہیں پڑھا کہ سر سید کا کوئی تعلق ہے اس سے. سر سید بالکل ہے سر، ہی واز اے ریفارمر. اصل میں یہ اقبال سے لنک کیا جاتا ہے ٹو نیشن تھیوری کا آغاز. آئی ایم سوری، آئی تھنک دیٹ از دا کریکٹ. میں آپ کو بھیج دوں گا اس کا ریفرنس، میں یہاں ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا. بہرحال میں نے ان سے یہ بھی کہا باسط صاحب سے، میں نے کہا سر ساورکر نے اگر ٹو نیشن تھیوری کا نظریہ دیا بھی تو ہندوز نے بائی اینڈ لارج واسٹ میجورٹی آف ہندوز دے ڈڈ ناٹ ایکسپٹ اٹ. وہ گاندھی اور نہرو کے پیچھے لگے جو کمپوزٹ نیشنلزم جو یقین رکھتے تھے، اور ہندو جو ہے ان کے پیچھے نہیں لگے.
जबकि मुस्लिम लीग के पीछे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स दे फॉलोड द मुस्लिम लीग। और ये जो तहरीक थी सर यूपी में ज्यादा पॉपुलर थी, एनडब्ल्यूएफपी में नहीं थी, पंजाब में इतनी पॉपुलर नहीं थी, वहां ज्यादा पॉपुलर थी। ये भी एक हिस्ट्री का हिस्सा है। जी बिल्कुल, ये भी हिस्ट्री का हिस्सा है कि मैं जरा आपको आजाद बता साहब दूं ने कहा कि 36 का इलेक्शन के बाद जब चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट होना था बिहार का और महाराष्ट्र का, तो एक तरफ मुसलमान बेहतरीन कांग्रेसी लीडर था, दूसरी तरफ एक जो कौन सी दूसरी कौमियत के थे मगर पारसी। और जवाहरलाल नेहरू ने दोनों, पटेल साहब ने मिलके हिंदुओं को नॉमिनेट किया। और उनके अल्फाज सुनिए मौलाना आजाद के दैट डिफाइन द हिंदू माइंडसेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो आप जो ये बातें देखिए एनेक्डोटल छोड़िए, तो हिस्टोरिकल बातें हैं। ये हिस्ट्री जो है ये बड़ी नुआंस चीज होती है और जालिम चीज होती है। ये इसमें कोई जीत नहीं सकता, कोई जीतेगा नहीं, सभी हारेंगे। हिस्ट्री में कोई नहीं जीतता, सब हारते हैं। तो ये मैं आपको दोबारा बताऊं कि ये चीजें, इस तरह के नंबर स्कोरिंग, पॉइंट स्कोरिंग से कोई फायदा नहीं है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो पॉइंट स्कोरिंग से आगे जाना है, वरना नहीं जाना। वरना आप इसको कोट करें, इसको कोट करें, मैं इनको कोट करूंगा, मैं उनको कोट करूंगा, और वो अजीब सी बात बनती है। फिर वही दोबारा है ना कि आप मुकदमा, आप ऑटो, वो क्या कहते हैं, वो एक मूवी थी जिसमें आप हर दिन वही दिन होता था, वो बड़ी मशहूर मूवी थी, और वही हमारा हाल, हम सुबह उठते हैं वो लगता है वही दिन है जो कल था। तो ये 1888 में मेरठ में एक जलसाए आम में सर सैयद ने ये बात कही थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नेशंस हैं, इनका मजहब, इनकी हिस्ट्री, तारीख, ट्रेडिशन सारे के सारे मुख्तलिफ हैं। उसके बाद उन्होंने और भी बाकी मौकों पे भी किए, मगर उनकी सबसे बड़ी फेमस जो स्पीच कोट की जाती है वो उनके मेरठ की स्पीच है 1888 की। और शहरियार साहब, आपने कहा कि हिस्ट्री में डिस्टॉर्शंस हैं, यूके में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, तो सर उन पे बात तो करनी चाहिए ना। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बात नहीं की जाती। अब देखिए, जिन्ना साहब जो थे वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बहुत बड़े चैंपियन थे, लेकिन विद इन अ वीक आफ्टर पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ही डिसमिस द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ एनडब्ल्यूएफपी, और वहां पे ऐसे बंदे को वहां पे मुसल्लत किया उनके ऊपर। इतना वो जालिम आदमी था जिसने नेक्स्ट ईयर जो था पठानों पे गोली चलाई, वहां पे चारसदा के पास भाबड़ा में 600 लोगों को उसने मार दिया, और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर सिंध में अयूब खोड़ो साहब की गवर्नमेंट डिसमिस की, और जैसे अभी अरविंद ने कहा कि वो जो प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट चेयर करनी चाहिए थी वो चेयर करते थे। और जो मौलाना आजाद की सर आपने बात की, ठीक है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, अच्छी बात है कि वहां पे इतनी डेमोक्रेसी है कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया और कि जी उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। हमारे यहाँ तो बने बनाए को उन्होंने हटा दिया। और सर ये भी मैं बताऊं कि उसके बाद भी आप देखिए 47 से ले के बाद में भी चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, मुसलमान भी रहे हैं, नॉन हिंदूज भी रहे हैं। पाकिस्तान में तो सर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सका ना। यानी एक तो हमने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी थी कि 2-3% नॉन मुस्लिम्स हैं, फिर भी हमें वो वैसे भी नहीं बन सकते अगर आप ना भी लिखें आइन में। एंड व्हाई डिड यू फील द नीड टू पुट इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कोई गवर्नर नहीं बना, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना। हमारे यहाँ एक वो भगवान दास बन गए थे एक्टिंग चीफ जस्टिस। हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त थे शाहिद औरंगजेब, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि एक नॉन मुस्लिम कैसे बन सकता है, और उनको सिंध में चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था। ही वाज पिक्ड अपस्टेयर्स, सुप्रीम कोर्ट भेज दिया उनको, वहां नहीं बनाया। तो सर ये जो चीजें हैं इनको ओपनली बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, और होती है, यानी मैं सबसे पहले करता हूँ। देखिए, अगर आप ओपन की बात करते हैं तो जब पाकिस्तान मारे से वजूद में आया, पाकिस्तान एक मुल्क था, एक कौम नहीं था। अभी भी पाकिस्तान इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। आपने इनसिक्योरिटी की बात की, हाँ इनसिक्योरिटी बहुत है। इनसिक्योरिटी की वजह जो है वो यही है कि हम एक कौम बनाने के मुहिम में सब शामिल हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो चुकी हैं और शायद और होंगी, मगर इस सब के बावजूद there is something that still allow that
makes the Pakistanis go through the ringer, if you will, for the sake of their national development. ایک تو جو چیز واجپئی صاحب جب آئے جو انہوں نے مانی وہ اس بات کی یہ وہ ہے کہ انہوں نے مانا کہ ہاں ہم جو نہرو صاحب سمجھتے تھے کہ یہ ابھی ہم مان لیتے ہیں پاکستان یہ ختم ہو جائے گا، تو ختم نہیں ہوا، مگر پاکستان بالکل اس بائی دا وے نیشن ان پروگرس. اٹس ناٹ میں لوگوں سے آپ کہتے ہیں بات نہیں کرتا، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں اس پاکستان لائک ایران؟ نو. اس پاکستان لائک ٹرکی؟ نو. اس پاکستان لائک ایجپٹ؟ نو. کیا فرق ہے؟ وہ ہزاروں سال ان کو لگے ہیں ایک قومیت کو بنانے میں. ہم ابھی وہاں نہیں، ہم 75 سال کی لوگ کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہماری عمر کیا ہے؟ 75 سال. ہندوستان کی عمر کیا ہے؟ ہندوستان کہتے ہیں 2000 3000 4000 سال. ایران کی عمر کیا ہے؟ اتنے ہزار سال. ٹرکی کی عمر کیا ہے؟ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے، اور ہمیں اس کو ایز آئی سے مجھے تو اس سے بہت زیادہ کمپیشن ہوتا ہے کہ ایک کمزور ملک کوشش کر رہا ہے، بہت ہاتھ پیر مار رہا ہے ایک قوم کو بنانے میں. اچھا سر، آپ نے کہا کہ نہرو کا خیال تھا کہ پاکستان دوبارہ شامل ہو جائے گا انڈیا میں. پروفیسر عائشہ جلال، جن کے بارے میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا یہ کہنا ہے جب وہ امبیسڈر تھیں یو این میں کہ عائشہ جلال از دا گریٹسٹ ہسٹورین پروڈیوسڈ بائی پاکستان، وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان تو بنایا ہی نہرو نے تھا. ہمارے ہاں اور بھی لوگ جو ہیں جسونت سنگھ کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جی جناح نے نہیں بنایا، یہ تو جناب نہرو نے بنوایا. آزاد صاحب بھی یہ کہتے ہیں، مولانا آزاد بھی یہ کہتے ہیں. جی عائشہ جلال جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ نہرو اپنی ڈائنیسٹی کو مضبوط کرنا چاہ رہے تھے، کہ ان کی یو پی پہ ہولڈ ہے، پنجاب کو نکال دو، بنگال کو نکال دو، ان کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوگا ان کی ڈائنیسٹی کے لیے. تو مولانا آزاد کا سر جہاں تک تعلق ہے نا، کیبنٹ مشن پلان پہ میں نے کافی سارے شوز کیے ہیں. کیبنٹ مشن پلان پہ سر جناح صاحب نے جب ایکسیپٹ بھی کیا تھا نا، پہلے اس کو کنڈیم کیا، مئی میں یہ آیا تھا، پھر جون میں جا کے انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا، اور ایکسیپٹنس بھی بڑی عجیب تھی. اس میں یہ کہا تھا کہ دی سوورن کنٹری آف پاکستان ریمینز اوور انالٹریبل گول، یہ بھی تھا اس میں. اور پھر آسام جو ہندو میجورٹی ایریا تھا اس کو مسلم بنگال کے ساتھ لمپ کر دیا گیا تھا. سو کیبنٹ مشن پلان ہیڈ اٹس اون پرابلم. جی اروند، آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پنڈت نہرو کے حوالے سے جو بات کی ہے، تو پنڈت نہرو کا ایک بڑا مشہور خط ہے جو کہ انہوں نے لیاقت علی خان کے نام سپٹمبر 1948 میں لکھا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہیز نتھنگ ٹو فیئر فرام انڈیا اور وی وڈ وانٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود پاکستان ناؤ اینڈ آلویز، سم تھنگ along these lines. تو جب ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کبھی کہ پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک کرنے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے بارے میں میں کیسے سوچ سکتا ہوں، وہ تو میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، وہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کوئی جنگ کریں کبھی. یہ بھی پنڈت نہرو نے کہا. وہ تو کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان جنگ ہو، نیور ایور. تو یہ، اور ان کا ایسا کوئی خیال نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی ٹوٹ جائے گا یا کچھ واپس شامل ہو جائے گا یا پتہ نہیں کیا ہوگا. البتہ کیا یہ کہنا غلط ہے کہ کانگریس نے تو 1928 کے اندر ہی یہ بات واضح کر دی تھی کہ ہندوستان کا آئین کیا ہوگا، یہاں پہ کس قسم کے وہ ریفارمز لانا چاہیں گے. اس کے بعد یہ بات بالکل کرسٹل کلیئر ہو گئی تھی کہ ہندوستان کے وہ بڑے بڑے جاگیردار جو تھے، جن کے پاس بڑی بڑی لینڈ ہولڈنگز تھی، جو مسلمان تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اور دیا ہی اسی بنیاد پہ تھا کہ اپنی زمین جائیداد بچانے کے لیے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر نہرو کو ووٹ دے دیا، کانگریس میں اگر ہم جو ہے شامل ہو گئے، تو کل کو نہرو لینڈ ریفارم لے کر آئے گا، ہماری زمینیں چلی جائیں گی. 1950 کا بڑا ایک فیمس انٹرویو ہے پنڈت نہرو کا، جو کہ انہوں نے صاف کہا کہ مسلم لیگ کا ایسا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، ہم لینڈ ریفارمز لانا چاہتے تھے اور ہم وہ لے کر بھی آئے. ہزاروں سالوں سے جو لوگ جو ہے کسی جاگیردار زمیندار وڈیرے کے آگے کاشتکار کا کام کر رہے تھے، ان زمینوں کی حق ملکیت ملی ان کو، وہ مزارے کہلاتے تھے، وہ مزاروں سے اپنے مالک ہو گئے زمینوں کی. بھلے ہی چھوٹے چھوٹے ان کو زمینوں کے ٹکڑے ملے، لیکن جتنے بھی ملے کچھ ملے تو صحیح.
कितना बड़ा लैंड रिफॉर्म था जो कांग्रेस ने अचीव किया, हजारों सालों की से चली आ रही जो एक प्रथा कहते हैं हम हिंदी में, सिस्टम है, वो उन्होंने अंडू कर दिया। क्या पाकिस्तान कोई लैंड रिफॉर्म लेकर आया उस स्केल के? नेवर एवर। रोहिदाद खान साहब जो पाकिस्तान के बहुत बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उन्होंने जिन्ना से लेके इमरान खान सबको देख लिया, और अब आज जो मौजूदा हुकूमत है सबको देख चुके हैं वो। तो उन्होंने एक वाकया बताया कि मैंने भुट्टो को गिड़गिड़ाते हुए देखा अयूब खान के सामने, लैंड रिफॉर्म्स ना लेकर आए आप, इससे तो मैं तो जमीन पर आ जाऊंगा और मेरी तो प्रॉपर्टी चली जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, 1990 आते आते तो जिया साहब ने तो मौलवियों से ये बात कंफर्म करवा दी, शरिया कोर्ट से ये फैसला लिया कि ये जो जमींदारी सिस्टम है ये बिल्कुल शरी है, इस्लामिक जो रीति रिवाज हैं उनके मुताबिक है, और इसके अंदर कोई जो है लैंड रिफॉर्म लाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इट इज प्योरली इस्लामिक। तो ये आपसे एग्री करते हैं, ये तो इसमें तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि जो हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, दे वर लैंड ओनर्स, उसमें तो कोई वो नहीं है। दे फंडेड the Muslim League. It was very difficult to bring land reforms in a country like that. और हिंदुस्तान में आए, और हम as a nation builder, हमारे यहाँ नेहरू साहब को बिल्कुल as a nation builder माना जाता है, by the way, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। अच्छा, मगर जी हाँ, तो एक इसमें और बात जोड़ दूं शरियार साहब, 5-6 साल पहले जुगनू मोहसिन साहिबा ने एक इंटरव्यू किया सैयद बाबर अली साहब का, लाहौर जो आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के फाउंडर, नेस्ले पाकिस्तान के फाउंडर, मुल्क के एक बड़े अमीर तरीन शख्स हैं वो। तो उन्होंने बताया कि जब तकसीम हुई तो उस दौरान हिंदुस्तानियों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ से जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी है उसकी एक लिस्ट हम आपको फराहम कर देते हैं, और आपके यहाँ से जो लोग छोड़कर आए हैं आप हमें एक लिस्ट दे दें ताकि जायदाद जो है इवैक्यूई वो थोड़ा सा हम एक सही तरीके से उसको तकसीम कर दें जो यहाँ पे रेफ्यूजीज आए हुए हैं उनमें। तो सैयद बाबर अली साहब ये बात जो है फरमाते हैं कि हमने हिंदुस्तान की इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया, हमने उनको लिस्ट नहीं दी। अगर हम लिस्ट दे देते तो मुमकिन है कि जो लोग यहाँ से उजड़ के गए थे उनको काफी हद तक उनका राइट शेयर प्रॉपर्टी का मिल जाता, और यहाँ पर भी है जो लोग छोड़कर आए थे तो यहाँ पर भी पता चल जाता। लेकिन दिक्कत ये थी कि लोगों ने थोक के हिसाब से इवैक्यूई प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, जाली उन्होंने अपनी जातें तब्दील की, ओवरनाइट लोग सैयद हो गए कब्जे करने के। बहरहाल देखिए, मैं ये बात जो करना चाहता हूँ कि हमारे ये एनेक्डोटल बात हो रही है कि ये सब बातें तो पाकिस्तान के अंदर हम बड़े खुल के करते हैं। और ख़ास तौर से आई हैव नेवर फेल्ट कंस्ट्रेन। मैं 20-30 साल से बहुत खुल के लिखता हूँ अगेंस्ट द आर्मीज पॉलिटिकल रोल, अगेंस्ट ऑल ऑफ दैट वेयर वी आर। मगर एक बात जो मैं कहूँगा कि मेरे दो बड़े करीबी दोस्त जो अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तानी निजात, उनकी दोनों की, और बहुत ही अमीर कबीर लोग हैं, उनकी दोनों की हिंदुस्तानी लड़कियों से शादी हुई है। तो मैंने एक दिन वो जब सब बैठे हुए थे, मैंने कहा भाई हम तो पाकिस्तान के बारे में खुल के बात करते हैं, आप लोग हिंदुस्तान के बारे में खुल के नहीं बात करते, ये क्या बात है बाहर? तो उन्होंने कहा नहीं, जब हम हिंदुस्तान में होते हैं और अपने मैके में होते हैं, मेरे यानी, तो वहाँ फिर खुल के बात होती है। तो मेरा मतलब ये है कि आप लोग जो हम पाकिस्तान में, we are very aware of all our weaknesses, very aware, and we openly talk about them. But we talk about them with, of course, great love for our country and for our people and for its continued development and existence, and friendship, particularly with India and with all of the people. That's how we talk. हम कभी किसी के साथ, अगर आप अमेरिका में मुझसे मिलते हैं, मैं पाकिस्तान के बारे में आपसे खुल के बात कर सकता हूँ, पाकिस्तान में मिलेंगे मैं खुल के बात करूँगा। शरियार साहब, मुझे तो बेशुमार पाकिस्तानियों ने कहा है कि अरविंद
हम तुम्हें पाकिस्तान का एम्बेसडर बना देते हैं इंडिया के अंदर। मैं तो जब इंडिया में होता हूँ तो मैं तो बात ही पाकिस्तान के हक में करता हूँ, और वेरी जब गुड। पाकिस्तान आता हूँ तब इंडिया के हक में बात करता हूँ। उसके बड़े फायदे हैं। उसका एक फायदा तो ये है कि आप वो पॉइंट ऑफ व्यू जो कि वहाँ के लोगों का है, आप सामने वाले तक पहुँचा सकते हैं। और मेरे ख्याल से यही सही अप्रोच है जिसके चलते आप कोई ताल्लुकात में बेहतरी लेकर आ सकते हैं। तो मुझे तो अक्सर, आप मुझे अगर कभी सोशल मीडिया पे देखें या कहीं पर भी देखें, मैं तो बड़ी खुलकर जो है तनकीद करता हूँ हमारी अपनी हुकूमत की पॉलिसीज़ की। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो मेरी तो बड़ी एक नॉर्मल किस्म की एक ऐसी अप्रोच है जिसमें लोग कहते होते हैं कि यार तुम्हें डर नहीं लगता कि इंडिया के अंदर कुछ कर देंगे तुम्हें? मैंने कहा यार हमारे मुआशरे के अंदर इतनी गुंजाइश है, इतना खुलापन है कि हम बड़ी खुली-डुली बात करते हैं। आप मुझसे गुड। पूछें कि अरविंद आप ज़रा तनकीदी जायज़ा लें कोई हिंदुस्तान पे, तो मैं 1 घंटे बोल सकता हूँ सर, क्या बात करते हैं आप? बिल्कुल, अच्छा, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आपकी हाँ, तारीफ कर। शहरियार साहब, आपने फरमाया कि आप खुलकर इजहार ख्याल करते हैं। मेरा जी ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। और मैं आपको बताऊं, असद दुरानी साहब जो इतने सीनियर मिलिट्री ऑफिसर थे, उनके उन्होंने किताब लिखी एक इंडियन के साथ मिलके। वो रॉ के जी चीफ थे, ये आईएसआई के चीफ रहे। उनकी पेंशन बंद हो गई थी, उनके लिए इतने प्रॉब्लम्स हो गए। और एक सही। यहाँ पे एक टीचर थे सर, मुफ्ती जमील, वो इंफॉर्मेशन ग्रुप में थे, इंडियन पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली में काफी देर रहे वो, 8-10 साल। तो उनसे किसी ने कहा कि सर आप इतनी देर इंडिया में रहे हैं तो आप किताब लिखें अपने तजुर्बात पे। तो कहते हैं वो देखो वो जर्नैल है, वो फंसा हुआ है, मैं तो ब्लडी सिविलियन हूं, मैं क्या किताब लिखूं। तो सर इस तरह के जो है, आपको पता है कि कितने ब्लॉगर्स के खिलाफ हमारे यहाँ एक्शन हुआ, कितने जर्नलिस्टों के खिलाफ एक्शन हुआ। और दूसरा सर, आपने कहा कि पाकिस्तान इज अ वर्क इन प्रोग्रेस और हम नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में हैं। तो सर अब बिल्कुल। तक की जो कोशिशें हैं हमारी, उनको जी कितने नंबर देंगे आप ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 कि हम बहुत नेशन ज्यादा है। बिल्डिंग में अब जी देखिए ना, जिन्ना 9 साहब ने, मैं आपको बता दूं कि क्यों हाँ, दूंगा। बड़ा और सिंपल बात है मैं कि कंप्लीट कर ये लूं सर। देखिए। जी जी, जरूर, सॉरी मैं कंप्लीट कर लूं कि देखिए जिन्ना सॉरी। साहब ने वहां जाते ही जो है ढाका में कह दिया कि उर्दू एंड उर्दू अलोन विल बी दी स्टेट लैंग्वेज। और वहां पे वहीं पे हंगामा हो गया था। उसके बाद ये देखिए कि ये एनडब्ल्यूएफपी में इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया, 600 लोगों को जो है दे वर मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। तो आज बलूचिस्तान में देख लीजिए क्या हालात है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो जो सोचने समझने वाला तबका है, उनको क्या कोई जॉइंट एक्शन नहीं लेना चाहिए, कोई पिटिशन साइन करें कुछ कि भाई ये गलत कर रहे हो। ये हमारे, मेरा ख्याल है एलीट भी जो है ना सर, वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करती है। एको चेम्बर्स बने हुए हैं, बड़े बड़े रिटायर्ड एम्बेसडर्स के मैंने इंटरव्यूज किए हैं, वो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं देख रहा था, सरदार मसूद खान है एजेके के फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर एम्बेसडर, वो इंडिया में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन पे कमेंट कर रहे थे, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, और बड़ा खुल के कर रहे थे। कश्मीर में 5 जून से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस पर एक लफ्ज नहीं बोला उन्होंने। तो ये, इसको सर अमेरिकन कहते हैं अफगानिस्तानिज्म। अपने मुल्क के हालात पे आपने तबसरा नहीं करना, बिकॉज दैट कैन हैव एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो आप ये फिर दूसरे मुल्कों में जाके कहते हैं वहां बड़ा जुल्म हो रहा है, बोलीविया में बड़ा जुल्म हो रहा है, ब्राजील में बड़ा जुल्म हो रहा है। तो भाई अपने मुल्क के हालात पे भी तो तबसरा करना सीखो ना, एक थोड़ी सी एक जुर्रत पैदा करो। बिल्कुल सही। जी आप देखिए कायदे आजम की स्पीच से अगर लें, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये अरविंद कह चुके हैं कि जिन्ना साहब का जो मॉडल था वो वही था, एज अ यूनिट, ऑलमोस्ट अ यूनिटरी सेंट्रलाइज स्टेट। और उन्होंने जो कहा वो उसकी यानी वो बिल्कुल। और फिर मौलाना आज़ाद भी लिख चुके हैं कि इट्स नो ब्रेनर कि जो पाकिस्तान और वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में नहीं रह सकते थे। और वो पहली एक समझिए कि एक पहली ईंट थी जो कि गई। बिल्कुल ये सही है। मगर दूसरी तरफ हमने क्या किया, यानी वहाँ से अगर शुरू हुए हैं तो 18वीं तरमीम में हमने सारे वो जो प्रोविंशियल राइट्स 73 कॉन्स्टिट्यूशन में थे वो उनको दे दिए हैं। और NFC अवार्ड आप शामिल करें तो उनको प्रोविंसेस को अपने से ज़्यादा हिस्सा मिलता है चीज़ों का। तो आपने मुझसे कहा कितने नंबर देंगे, आई विल गिव 9 out of 10।
کیوں دوں گا نمبر؟ ایک تو دیکھیے یہ کہاں سے شروع ہوئی. ایک ہماری زبان اردو جو کوئی نہیں بولتا وہ سب بولتے ہیں اب. یعنی ہمیں زبان ایک پاکستان میں اردو، چاہے وہ فاٹا کا پٹھان ہو، چاہے وہ سندھی ہو، کچھ بھی ہو. تو ایک تو یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ میرے وقت میں ہم یہ کہا کرتے تھے، میں یو پی سے آیا ہوں، جو کہ میں آیا، میرے اینسیسٹرز یو پی کے ہیں، میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں فلانا ہوں. تو اب کوئی ہماری جو جنریشن ہے اگر باہر ہو کہیں ہو، وہ پٹھان اور سندھی نہیں ہے، اب وہ پاکستانی ہے. تو ایک پاکستان. پھر ہمارا کلچر جو ہے، جو کہ ایک سمجھیے ایمیلگم آف پروونشل فوک کلچرز ہے، جو ایمرج کیا ہے ہمارے ڈراموں میں، ہمارے گانوں میں، ہماری شاعری میں، ہر چیز میں. یہ ایک پاکستانی کلچر ہے جو کہ ایمرج کر رہا ہے. تو ہمارے ہاں آپ نے بلوچستان اور ان کی بہت مشکل حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، مگر وہاں اس کی ایک بہت ہسٹوریکل وجوہات ہیں بہت، جس میں افغانستان بھی شامل ہے اور بلوچوں کی اپنی ہسٹری شامل ہے، اور اس کے اندر ایک اکنامک انٹرسٹ شامل ہیں اور بہت سی چیزیں. مگر یہ چیزیں اگر یہ تو ہمارے 75 سال میں امریکہ کی سول وار میں اتنے لوگ مرے تھے کہ جو کہ فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کمبائنڈ میں نہیں مرے. تو نیشن ایسے نہیں بنتے شکیل چودھری صاحب کہ آپ ایک بہتی ہوئی ندیاں میں ایک جگہ سے آپ کہیں کہ بس یہ ہے. یہ ایک شہریار صاحب 27 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں آپ کے ملک میں، آپ 10 میں سے 9 نمبر دے رہے ہیں. جی میں نیشن بلڈنگ پہ دے رہا ہوں، ناٹ ان. میں یہ اس پہ اگر آپ کہیں گے تو بہت کم نمبر ہیں. اکنامک مینجمنٹ آف پاکستان اگر آپ کہیں تو میں ان پہ 3 یا 4 نمبر دوں گا. How can you build a nation without economics, sir? No, you cannot. You need. But میں تو بات کر رہا ہوں کہ from starting ground zero to where we are now somebody that is recognized, I think not just by us but by the world, کہ there is something called Pakistan. And that ایک is جیو پولیٹیکل آپ کی ایڈوانٹیج ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں استعمال ہوتا ہے. لیکن ادر دین دیٹ سر، آئی ایم ایف کی قسطیں آج بھی آپ کی جو ہے لگی پڑی ہیں. جی نہیں، ہمیں بہت میجر ریفارمز کرنے ہیں، پینفل ریفارمز کرنے ہیں، جو کہ لیک آف پولیٹیکل ول کی وجہ سے نہیں ہو سکے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں انٹرنل کنسنسس چاہیے ہے، پولیٹیکل کنسنسس جو کہ نہیں ہے. اینڈ وی آر ویری اویئر آف دیز ویکنیسز، اور ہم بغیر اس کے بغیر اوپنلی بات کرنے کے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستان ہیز بین اے سیکورٹی اسٹیٹ ناٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ؟ اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کروں سر، اس کے ساتھ یہ ایڈ کروں کہ ڈاکٹر عشرت حسین جو خود ایلیٹ کا حصہ ہیں، اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہے ریسورسز کا. I agree with that. میں خود اس بات کا تائید کرتا ہوں کہ ایلیٹ کیپچر، جب بھی ہماری اکانومی میں ایلیٹ کیپچر ہے، اور یہ اس کو اسی لیے ریفارم اتنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ کون سا ریفارم سمجھتے ہیں آپ لانا چاہیے سر حکومت کو؟ ارے 4-5 بہت اہم ریفارمز ہیں. سب سے پہلے تو ٹیکسیشن ریفارم ہے، جہاں پہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا ہے، جس میں ہمارے بہت سے ڈاکٹرز اور لائرز اور ٹریڈرز اور ایگریکلچرلسٹ شامل ہیں. تو یہ ایک تو بہت بڑا ہے. دوسرے جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ان کی بالکل بہت جلدی ان کو پرائیویٹائزیشن ان کی کرنی چاہیے. تو بہت اچھا. اس کے بعد آبویسلی جو ہماری جو سینٹرل گورنمنٹ یا گورنمنٹس اینڈ جو ہمارے خرچے ہیں آپریٹنگ ایکسپینسز، ان کو بہت کم کرنا چاہیے. وی ہیو اے بلوٹڈ بیوروکریسی. تو یہ ہیں اس طرح کے بہت پینفل. اچھا، اور جو یعنی ایون جو ہم ٹیکس پیئرز ہیں، میں تو کہتا ہوں جو ہم گھر میں رہتے ہیں، جو ہمارے ریئل اسٹیٹ ٹیکسز دیتے ہیں وہ بہت کم ہیں، کیونکہ ریئل اسٹیٹ پہ زیادہ تر قبضہ
ایلیٹ کا ہے. تو ہم تو اوپنلی بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے ہیں, اور اگر ہوں گی تو سب سے پہلے اس کا جو بہت بڑا پرائس ہوگی وہ ہمیں پے کرنی ہے, ایلیٹ کو, جو کہ پکڑے ہوئے ہے زور سے کہ نہیں مجھے نہیں آگے جانا. تو یہ ہمیں اس کے لیے as I said political consensus leading to painful economic reforms. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ریفارم جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے لینڈ ریفارمز. اٹ ہیز بین ڈیو فار 80 years. ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا آپ ہی کے ایک جرنلسٹ ہیں عامر ندیم, وہ جہانگیر خان ترین کا انٹرویو کر رہے تھے, تو پوچھتے ہیں کہ سنا ہے کہ آپ بہت بڑے زمیندار ہیں. وہ کہنے لگے نہیں ایسی تو بات نہیں ہے. کہتے ہیں سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی 35,000 ایکڑ زمین کے کاشتکار ہیں آپ. تو کہنے لگے نہیں اتنا تو نہیں ہوں, یہ تو سب جو ہے اپوزیشن کا پھیلایا ہوا جھوٹ ہے. اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے پوچھ لیا تو کتنی زمین کے کاشتکار ہیں آپ, کتنی زمین ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگے کوئی 28,000 ایکڑ. تو دس شوز دا سیریسنیس آف دی پولیٹیشنز. سر آپ یہ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ آپ کے یہاں پنجاب میں جو پر ایکڑ ییلڈ ہے وہ انڈین پنجاب سے اتنی کم کیوں ہے؟ وہ کم اسی لیے ہے کہ اتنا بڑا کاشتکار ہوگا, اس کے نیچے لوگ مزارے جا رہے ہیں پیڑھی در پیڑھی. وہ بیچارے کیا ہی اس کھیت میں سے نکال کے اور دیں گے آپ کو. جب آپ اسمال لینڈ ہولڈنگز رکھیں گے, ہر ایک انسان کو پتا ہوگا کہ میرے پاس اب اس زمین کی حق ملکیت ہے, وہ اس پہ دگنی تگنی محنت کرے گا, اس کو سنوارے گا, اس کو لیول کرے گا, اور اس کو جیسے چاہے, اس کو پتا ہے کہ اس کا فائنل جو اس کا جو پیسہ ہے وہ اس کے پاس آنے والا ہے, پورا کا پورا, پوری کمائی. لیکن جو کسی کے یہاں مزارے جا رہا ہو وہ بیچارہ اپنے پاس تو کھانے جوگے ہی بچتے ہیں اس کے, باقی سارا تو زمیندار کے پاس جاتا ہے. تو وہ کیا ہی نکال کے دے گا اس میں سے؟ کیوں جی, اسلام تو انصاف کی بات کرتا ہے, مظلوم کی بات کرتا ہے. خدا را انصاف کریں اپنے لوگوں کے ساتھ میں کہ جو ہزاروں سالوں سے مزارے جا رہے ہیں ان کو ان کی زمینوں کی حق ملکیت دیں. اور یہ جو ہے ایک آپ کے کیا نام ہے ان کا, فارمر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی تھے, غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب, سنا ہے کہ ان کے پاس اتنی زمین تھی کہ اس میں پتہ نہیں کتنے ٹرین سٹیشنز آتے تھے. اور ایسا ہی کوئی حال بھٹو صاحب کا بھی ہے کہ ان کی زمینوں کے درمیان اگر 3-3 4-4 ریلوے کے جو ہے اسٹیشن آ جائیں تو دیٹ شوز کہ اسٹیٹ کتنا ہیلپ لیس ہے. ریاست تو ہوتی ہی جو ہے غریب کے لیے ہے, امیر کے لیے نہیں ہوتی ہے. آپ کی یہ جو سب, مگر میں آئی تھنک ایز اے I will say this کہ the land part of reforms and concentration of wealth there وہ بہت کم ہے ریلیٹیولی. جو میں بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اٹس ناٹ اے میجر امپیڈمنٹ اٹ نو لانگر, کیونکہ ایک دو جو ریفارمز ایک تو ہو بھی چکے ہیں اور پھر وہ اور بھی بٹوارا ہوا بھی ہے ان کی اپنی فیملیز میں. تو خیر یہ پرابلم آپ نے جو کی, میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے 28,000 نہیں ہیں یا ایکڑ نہیں ہیں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دا لارجر پکچر وہ لینڈ ریفارم ڈزنٹ ریئلی کم اپ in any of our, whether it's World Bank, IMF or our own economists or our own, وہاں پہ وہ نہیں ہے. مگر بھارا your point is taken. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر شہریار صاحب نہ بھی بتاتے کہ ان کے بڑوں کا تعلق ہندوستان سے ہے تب بھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے کچھ دوست ہیں جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کے بڑے بھی ہمارے یہاں یو پی سے انہوں نے ہجرت کی اور وہ بڑے اچھے عہدوں پہ ان کو نوکریاں ملی پاکستان کے اندر. تو خیر انہوں نے ہجرت تو کر لی وہاں پر, لیکن جب پاکستان کے حالات خراب ہوئے 70s اور 80s میں تو اس دوران وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد کے اندر جو ایک ویو تھی اردو سپیکنگ مسلمز کی, جنہوں نے انڈیا سے, جن کے بڑوں نے انڈیا سے پہلے پاکستان مائگریٹ کیا, پھر وہ پاکستان چھوڑ کر امریکہ میں مقیم ہو گئے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ تو کتنا بڑا تضاد ہے کہ آپ نے ایک آپ کی پوری آپ کی جو جدوجہد تھی پاکستان بنانے کی تھی وہ اسی بات پر تھی کہ یہاں پر ہم مائنورٹی میں ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ میں ہمارے طور طریقے نہیں ملتے, اس لیے ہمیں پاکستان بنانے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا یار آپ کو تو پھر پاکستان بھی راس نہیں آیا
اور آپ پاکستان چھوڑ کے اور آپ تو انگریز کے ملک میں چلے گئے, وہاں تو ہر چیز حرام ہے. تو ہندوستان میں اس کے بنسبت کم سے کم بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو حلال تھیں, اور تو وہ آپ کو اس میں اس ہندوستان میں رہنے میں کیا پرابلم تھی. تو یقین مانے کہ جب میں نے یہ بات کری تو وہ بے حد اس بات پہ شرمندہ ہوئے, اپنی جو ہے شرمندگی کا احساس بھی کیا. تو کہنے لگے کہ بس صاحب یہی تو بات ہے ہم لوگوں کی, ہماری زندگی کے یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. آج جب سوچتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان کا انتخاب کیوں کیا, وہاں سے شروع ہوئے ہیں اور وہ آج تک بدستور ہمارے جاری ہیں. آج ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ why is it that we prefer to live in a secular country whereas we in Pakistan don't want Pakistan to be a secular nation. ہمیں پاکستان تو اسلامک چاہیے ہوتا ہے, لیکن خود ہم جو ہے ایک سیکولر امریکہ میں رہنا پسند کرتے ہیں. اور اگر سیکولرزم اتنا ہی اچھا تھا تو پھر بھائی ہندوستان میں رہ لیتے, وہاں پہ کیا مسئلے مسائل تھے. تو بس یہ چیز وہ کہتے ہیں جی بس یہ ہمارے تضاد ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. کاش ہمارے بڑوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. اروند صاحب, میں آپ کو یہ صرف اس کا ایک نوائنس ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی تھی کراچی میں, آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں, اس کی بھی کوئی خاص مقاصد تھے جس کے لیے بنائی گئی تھی. بہرحال آپ وہاں اس پولیٹیکل پارٹی کی پھر جو اونچ نیچ ہوئی تو اس میں ڈیفینیٹلی کراچی سے مائگریشن ہوا, مگر دس از بالکل انٹرو فار موسٹ آف اس who whether we came from UP or other parts of Pakistan. In fact, if anything, اگر دیکھیں تو یو پی سے پاکستان کی یعنی جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بڑا چھوٹا سا بتا دوں کہ اسی مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ 1936 کے الیکشن کے بعد میں نے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے 2 لوگوں کو حکومت میں آنے کا کہا تھا, مسلم لیگ کو, which was vetoed by جواہر لال نہرو and eventually by گاندھی جی, اور انہوں نے یہی کہا لکھا تھا. No, I don't think so. بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو انہوں نے لکھا ہے کہ 2 لوگ کو میں نے کیبنٹ میں آنے کا کہا, اس میں نواب اسماعیل خان اور چودھری خلیق الزمان. انہوں نے کہا 1, مگر نواب اسماعیل خان نے کہا 2. تو MOU سائن کیا گیا کہ یہ 2 لوگ شامل ہوں مخلوط حکومت میں, جس میں 7 یا 9 ممبرز ہوں گے, جس میں 2 مسلم لیگ کے ہوں گے, اور یہ سائن ہو گیا. پنڈت جی کو جب پتہ لگا کہ یہ سائن ہوا, انہوں نے کہا بالکل نہیں, اگر زیادہ سے زیادہ آپ نے کیا تو 1, تو وہ آئے دوبارہ کہ 1, انہوں نے کہا نہیں آئیں گے تو 2 آئیں گے. پھر وہ گاندھی جی کے پاس گئے, گاندھی جی مان گئے, پھر پنڈت جی گاندھی کے پاس گئے تو گاندھی جی ان کی بات مان گئے. تو بہرحال اس وقت وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں. اچھا مجھے بتائیے گا, بات جی. سنیں, مجھے ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزری ہو, میرے پاس مولانا آزاد کی کتاب ہے انڈیا ونز فریڈم, آپ بتائیے گا کہ اس سے کون سے صف پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. بالکل, میں آپ کو پیجز کا پورا, یہ ایکچولی 4th اسکرپٹ ہے, اس میں پوری بات ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے لکھا پنڈت جی کو کہ جناب, اچھا مولانا آزاد نے یہ بھی کہا کہ اے مسلمانوں, جب میں نے تمہارے آپ نے یہ جدوجہد یو پی سے شروع ہوگی. سو ان دیٹ سینس my forefathers and ancestors were part of creating Pakistan. They are founding fathers of Pakistan, and I'm very proud of that, of their جدوجہد. تو ہم یہی ہیں, پاکستان میں موجود ہیں, اور پاکستان نہیں وہ چلیں, میں آپ کی بات تو نہیں کر رہا, لیکن میں زیادہ تر بڑی تعداد امریکہ اس ٹائم گئی. اچھا مولانا آزاد نے تو یہ بھی کہا کہ اے مسلمانوں, کیسے چھوڑ کے جاؤ گے اس تاج محل کو, اس جامع مسجد کو, اس نظام الدین اولیاء کو, کیسے چھوڑ کے جاؤ گے اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو. تو اس کا حوالہ بھی اگر آپ دے دیتے تو. مولانا آزاد کو اس سنس آپ کوٹ کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ, تو مولانا آزاد واز اے نیشنلسٹ ٹو دی, جبھی تو میں کوٹ کرتا ہوں کیونکہ ہی از این apologetic, not only a nationalist, he was a great leader for all of India.
I mean, جو ان کی جد و جہد ہے، جس طرح وہ جیلوں میں رہے، جس طرح انہوں نے جیل کاٹی، جس طرح ایز دا youngest president of Congress at جی جی age 30s. لیگیوں میں سے کسی ایک لیڈر کا نام بتائیں جس نے انگریز کی ایک رات کی بھی جیل کاٹی ہو. ہاں بالکل صحیح ہے. تو اس میں ہمارے لیڈرز نے نہیں، کیونکہ ہماری جد و جہد برطانیہ کے خلاف اس طرح نہیں تھی. ہماری جد و جہد ایک کیوں آزادی آپ کو نہیں چاہیے تھی انگریز سے؟ آپ لوگ انگریز سے ہمیں آزادی چاہیے تھی، مگر جب ایک طرف جو حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ ایک طرف کانگریس جو ہے وہ پوری طرح کانگریس زیادہ خطرناک تھی مسلمانوں کے لیے بنسبت انگریز کے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یعنی انگریز نے جو آپ نے جو بات کی تھی آف ڈیوائڈ اینڈ رول میں، اس میں تو یہ بالکل تھا کہ انگریزوں نے آپ کو ایک سیپریٹ الیکٹریٹ دیا، جو ایک دفعہ بنگال کی پارٹیشن کیا اور اس کو پھر ان پارٹیشن کیا، تو وہاں سے تو بات بالکل شروع ہو جاتی ہے. تو اور مسلم لیگ نے انگریزوں کی جیلیں کیوں نہیں کاٹی؟ مسلم لیگ کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے why was جناح صاحب the blue-eyed boy of the British? تو بالکل ویری سمپل that his politics was against Hindu dominated India where he so wanted. it was not against the British. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ مسلم لیگ کی پوری سیاست اسی بات پر تھی کہ ہاں ہمیں پاکستان بنانا ہے، انگریزوں سے آزادی کانگریس والے لڑتے رہیں گے، جیلیں ان کو کاٹنے دو. نہیں دیکھیے، اگر آپ یو گو بیک تو سب سے پہلے تو جناح صاحب نے سیپریشن کی کانگریس سے، کیونکہ ہی فیلٹ گاندھی جی واز انٹروڈیوسنگ اے ریلیجس ایلیمنٹ. آئی مین یہ بات تو آپ کے ٹھیک ہے چلیں یہ بات مان لی، یہ بات مان لی. تو اس لیے جناح صاحب کو جب لگا کہ یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ ہے، اور وہ جناح صاحب کو یعنی مولانا آزاد کو تو بعد میں لگا، مگر جناح صاحب کو احساس ہو گیا تھا کہ دیر از دس ہندو مائنڈ سیٹ اکارڈنگ ٹو ہم. تو ان کی جد و جہد شروع ہوئی. مگر سنیے، ان کی جد و جہد جو تھی وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک دم فوکسڈ ہو گئی کہ وہ برطانیہ کے خلاف نہیں تھے، کہ انہیں معلوم تھا کہ برطانیہ تو چھوڑ کے جا رہا ہے. شہریار صاحب ایک بات سنیں، جس سپیچ کو آپ کوٹ کر رہے ہیں جناح صاحب کی، کہ انہوں نے گاندھی جی کے جو کیا کہتے ہیں پالیٹکس کے اندر ریلیجن کا جو عنصر تھا اس سے وہ بڑے ناراض ہوئے، تو وہ ایکچوئل میں اس بات پر ناراض ہوئے تھے کہ وائی گاندھی جی سپورٹڈ خلافت موومنٹ. جناح صاحب اس بات پر ناراض ہوئے تھے کہ گاندھی نے خلافت موومنٹ کا سپورٹ کیا ہے اور پالیٹکس کے اندر وہ ریلیجن کو لے کر آئے ہیں. چودھری صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. تو اس میں گاندھی جی پر آپ الزام اس بات کا تو نہیں لگا سکتے کہ جی انہوں نے مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ تھی خلافت موومنٹ کی اس کا سپورٹ کیا، اس لیے وہ اینٹی مسلم تھے یا پرو ہندو تھے. اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ گاندھی جی نے اتنی لچک دکھائی کہ ہندوستان کے جو مسلمز ہیں ان کے نزدیک آج ایک بہت بڑا ایک مدعا ہے، ان کے دل کے بے حد قریب ہے خلافت کا، کہ اتنے سالوں سے جب سے کہ اسلام وجود میں آیا ہے فرام 1300 ایئرز، ایک ان کی جو ہے یہ کہ مسلمانوں کی ایک عالمی حکومت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے. تو گاندھی جی نے تو مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے. کاروا میگزین کو انٹرویو دیا 1948 کی جنوری میں، گاندھی جی نے ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے خلافت موومنٹ کا سپورٹ کیوں کیا؟ تو گاندھی جی نے کہا کہ اگر میں خلافت موومنٹ کا سپورٹ نہیں کرتا تو ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس انڈیپینڈنس موومنٹ سے وڈرا کر لیتا اور ہماری جو طاقت ہے وہ آدھی ہو جاتی، ہم کیسے پھر انگریز کا مقابلہ کرتے. دیکھیے it was good politics from a Congress point of view because you wanted a united country. So that was good politics by Gandhi ji. That's all that we can talk about it that way. مگر جی تو اس میں پھر وہ نیریٹو تو بالکل یہ کہیں کہ زمین دوز ہو جاتا ہے کہ جی گاندھی جو ہیں وہ سیاست کے اندر جو ہے مذہب کو لے کر آ گئے تھے. دیکھیں ہمارے خطے کے اندر آج بھی لوگ جو ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے سیاست ہندو مذہب کو لے کے آ گئے تھے.
یعنی بیکاز آف دی جو ان کے اٹھنے بیٹھنا، جو ان کے جیسچرز یا جو بھی وہ تھی وہ ان کو تھا، اور خلافت موومنٹ کے خلاف تھے جناح صاحب، بیکاز خلافت موومنٹ واز اے ریویژنسٹ موومنٹ بائی دی فار دی تو جناح صاحب آپ کے نزدیک جو ہے ریویژنسٹ نہیں تھے؟ نہیں، ناٹ آن خلافت موومنٹ، بٹ اوور آل ویسے نہیں، اوور آل تو دیکھیے ونس ہی انڈرسٹوڈ کہ his constituency would be better off, or some of their constituency, let's put it this way, would be better off on its own. کیا وجہ ہے شہریار صاحب کہ جناح صاحب ایک اپنے زندہ رہتے ہی پاکستان کو آئین کیوں نہ دے سکے، جب ان سے پہلے؟ بالکل آئی ایگری ود، یہ دیکھیے وہ تو بالکل، اور یہ بات کیونکہ بہت مشکل تھا جس سچویشن میں ہم بنے. بائی دا وے، ایک جو میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں بنایا پاکستان، اینیکڈوٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے فارن سیکرٹری کی بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ایک شادی تھی نیو یارک میں، انہوں نے مجھ سے یہی سوال پوچھا. میں نے کہا بھائی میں ایک انٹرنیشنل امریکن بینک میں ہوں اور 20-30 سال سے ہوں، تو اس کا انٹرنیشنل کاڈرے جو ہے وہ سب سے کریم دے لا کریم ہوتا ہے. تو پاکستان نمبر 3 ہے انٹرنیشنل کاڈرے میں، پہلے امریکن ہے، پھر ہندوستانی ہے، پھر پاکستانی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہندوستان کا جو کاڈرے ہے انٹرنیشنل، وہ اس میں کوئی کیا آپ سمجھیں گی مسلمانوں کی وہ ہونی چاہیے؟ میں نے کہا آپ سمجھیں گی کہ ان کی جو آبادی کے نسبت سے؟ میں نے کہا نہیں. پھر میں چلتا گیا، میں نے کہا ایک مسلمان ہندوستان سے انٹرنیشنل کاڈرے میں نہیں ہے. تو آپ پوچھتی ہیں مجھ سے کہ آپ نے کیوں پاکستان بنایا، تو میرا جواب یہ ہے کہ ہم نے یوں بنایا کہ ہم اس وقت نمبر 3، یعنی ہمارے جو مڈل کلاس ابھری ہے، ہمارے جو لوگ ابھرے ہیں، یہ اس وجہ سے ابھرے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا. ورنہ تو اگر ہم آپ پہ چھوڑ دیتے تو آپ کی تو ایک مسلمان نہیں ہے آپ کے اس بینک میں. کیا وجہ ہے اس سے؟ چودھری صاحب ایک سیکنڈ، جب انگریز یہ نیا تعلیمی نظام لے کر آیا 1830 میں، تو کیا وجہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک مشترکہ فتویٰ دیا بنگال کے اندر 8000 علماء نے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو تعلیمی نظام انگریز لا رہا ہے یہ تو سیدھا جو ہے اسلام کی ہماری جو تعلیم ہے اس کے بالکل خلاف ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو بوائیکاٹ کریں. اور پھر اس کو سر سید کہتے ہیں 1870 آتے کہ وہ 40 سال کے اندر مسلمان پبلک سروس کے اندر لیس دین 1% رہ گیا. اگر وہ آپ کے بڑوں کا ایک مشترکہ فتویٰ جو ہے آیا، اگر وہ نہ آتا تو شاید مسلمان جو ہے تاریخی طور پہ علم سے اتنا دور نہ ہوتا. اسی کے چلتے پھر سر سید کو یہ محسوس ہوا، میں بس اپنی بات مکمل کر لوں، اسی کے چلتے سر سید کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے مسلمانوں کے اندر جدید جو سماج کی جو تقاضے ہیں ان کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ان کی سر سید یونیورسٹی کی وہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو تحریک ہے، وہاں سے پھر انہوں نے اس کا آغاز کیا. تو سر مسلمان جو ہے وہ، آپ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا پاکستان کے اندر کہ جی ہندوستان کا مسلمان بڑا بیکورڈ ہے، آپ لوگوں نے ان کے ہاتھوں سے کتابیں چھین لی، ان کو پڑھنے نہیں دیا. تو میں نے کہا بھائی بہت اچھا سوال ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے. میں نے کہا کہ آپ اپنا لاسٹ کمپیریبل سینسس اگر اٹھا کے دیکھیں اور اس کو کمپیئر کریں انڈیا سے، تو 2011 کا جو ہمارا سینسس ہے، تو بھائی انڈین مسلم کا لٹریسی ریٹ کوئی سم تھنگ اراؤنڈ 73% تھا، اینڈ یورز واز 65% نیشنل لٹریسی ریٹ. میں نے کہا یہاں تو کوئی ہندو نہیں ہے پاکستان میں، تو آپ تو ہندوستانی مسلمانوں سے بھی بیکورڈ ہیں تعلیم کے اعتبار سے. تو کیا وجہ ہے؟ آپ کو یہاں پہ کس نے روکا؟ نہیں، آپ کو کس نے نہیں پڑھنے دیا؟ ہسٹوریکلی آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے. 57 تک انگریز جو تھے اپنے پاؤں گاڑ چکے تھے، اور وہاں سے جو ان کے جو ہندو تھے وہاں سے they were already being educated in the best. اور مسلمان 100 سال تک پیچھے رہے. یہ تو بہت بڑی غلطی ہے جو کہ مسلمانوں نے کی، جو کہ نہیں سمجھ سکے کہ ماڈرن ایجوکیشن ان کو چاہیے. اور یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، سر سید نے یہ
बात फिर, और उनके ऊपर फतवे लगे कि ये काफिर हैं, ये अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, ये काफिर हैं। तो ये मैं यानी हमारी आप, और बल्कि जो एक बात किसी ने कही है कि हमारे यहाँ एक सर सैयद पैदा हुए थे, हिंदुस्तान में तो सैकड़ों सर सैयद पैदा हो चुके थे, जो मतलब हिंदुस्तान में हिंदुओं में, अबाउट फीमेल राइट्स, अबाउट दिस, अबाउट दैट। तो ये हिस्टोरिकल बातें हैं जिनको हमें समझना है, उससे सीखना है, उससे आगे बढ़ना है। तो सर आपकी पूरी आर्ग्यूमेंट जो है वो तो थी इसी बात पे कि हमें वो मौके नहीं मिलते एक हिंदू मुआशरे में। अब तो पाकिस्तान बनाने के बावजूद आपका नेशनल लिटरेसी रेट अगर इंडियन मुस्लिम से कम है, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। नहीं, देखिए मौके नहीं मिलते। जो आपने देखी यूपी के, हमने स्टेटिस्टिक्स देखे जहाँ से हमारे यूपी में मुसलमानों की तादाद, चाहे सिविल सर्विस हो चाहे कहीं भी हो, वो अपनी आबादी से ज़्यादा थी। मगर दिस वाज नॉट ट्रू इन पंजाब एंड नॉट नहीं, ट्रू मैं इन सिंध। 1870 की बात कर रहा हूँ, मैं 1947 की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 1830 का फतवा है, 1870 आते आते उस एक फतवे की वजह से 40 साल के अंदर मुसलमान पब्लिक सर्विस के अंदर लेस देन 1% हो गया। सर सैयद की कोशिशों की वजह से आगे चल के फिर मुसलमानों में एक, ये कहें कि एक रिवाइवल हुआ पढ़ने के लिए। आज भी मैं आपको बताऊं, आज भी मुसलमानों में, बी इट इंडिया और पाकिस्तान, मेरे तो बड़े मुसलमान दोस्त हैं जी आसपास के गांव के अंदर। मैं जाता रहता हूं झोला उठा के छुट्टियों में, ये काम ही यही है अपना। तो वो आज भी मैं उनको जब समझाता हूं दुनियावी तालीम भाई बहुत जरूरी है, तो अब बात धीरे धीरे समझ में आई है। वो कहते हैं हाँ, मोदी के आने के बाद में इतना हमें एहसास हो गया पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। जो मोदी ने आके जो हमें वेकअप कॉल दी है ना, हम जो सोए हुए थे, हमें पता ही नहीं था कि क्या करना है, अब हमें इतना जरूर पता लग गया है। बाय द वे, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्कॉलरशिप है, जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप, उसका 75% जो है हिस्सा वो मुसलमानों को देते हैं। That's good to know. अच्छा